افغانستان میں دریافت ہونے والے لیتھیم کے ذخائر ہوں یا چائنا کی مدد سے کروڈ آئل کی تلاش ہو، افغانستان نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس بارے میں بات بالکل نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم آپ کو افغانستان کی حکومت کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنے ملک کو بلکہ دنیا کی بڑی طاقت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ذریعے اب وہ تمام دنیا کو بدلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جو نہ صرف افغانستان میں ترقی کے نئے دروازے کھولے گا بلکہ ایشیا کی تقدیر بھی بدل کر رکھ دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی دی کوسٹ ٹیپا کینال پروجیکٹ کی، جس کے بارے میں جان کر تمام دنیا حیران ہے کہ 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والا ملک آخر کیسے اتنے وسائل رکھتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو بغیر کسی کی مدد کے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، برسوں سے غریبی، بھوک اور جنگ میں گرا افغانستان دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی مصنوعی نہر بنانے جا رہا ہے۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ٹیپا کینال ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان کی حکومت نے کسی سے، ایون کہ پاکستان سے بھی کوئی مدد نہیں لی، نہ ہی کوئی اکیوپمنٹ، نہ ہی کوئی انجینئرنگ، اور چند دن پہلے تک تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی ہو چکی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یاد رکھیے، افغانستان کو ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چین کی سرحدوں نے آلموسٹ گھیر رکھا ہے، یعنی افغانستان مکمل طور پر دوسرے ممالک کی سرحدوں کے بالکل درمیان میں ہے، اور افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا 70% حصہ ماؤنٹن یعنی پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور اس ملک کی 80% پانی کی سپلائی کو ہندو کش کے سلسلوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ چاروں دریا افغانستان کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ سے پانی کے مسائل کا شکار رہا ہے۔ افغانستان کے شمالی علاقہ جات پانی کی سخت کمی کا شکار ہیں، اور امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے بعد ان مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا 285 کلومیٹر کے فاصلے تک ایک مصنوعی آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو ان تمام علاقوں کو سیراب کرے، جو پانی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ لہٰذا اس منصوبے کی مدد سے 5.5 لاکھ ایکڑ خشک اور بنجر رقبے کو لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں میں بدل دیا جائے گا، جس میں گندم، چاول اور دوسرے اناج اگائے جائیں گے۔ اگلے 2 سالوں میں یاد رکھیے گا، افغانستان اس کینال کی مدد سے نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کے لیے گندم اور دوسرے اناج اگا سکے گا بلکہ 50% گندم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ دوستو یاد رکھیے، یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ جس تیز رفتاری سے کام جاری ہے یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئر ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں، لیکن آج تمام دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ افغانی انجینئر کس مہارت اور پلاننگ کے ساتھ اور کتنی تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو یاد رکھیے گا 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس کینال کی کھدائی کی جائے گی جو کہ 100 کلومیٹر تک آلموسٹ ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 200 لوکل ٹھیکیداروں کو منتخب کیا گیا اور 7000 کرینوں اور بلڈوزروں کو کھدائی کے لیے کام کے لیے منگوایا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بلڈوزر، کرینے اور دوسری مشینیں بڑے ملکوں سے امپورٹ کی ہوئی جدید مشینری نہیں ہیں، بلکہ یہ بلڈوزر اور کرینے 1960 کی دہائی کی ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بڑی مہارت سے اس مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کام ایک منصوبہ بندی اور ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹرک ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور انجینئر کا اشارہ ملنے پر کرینے ان میں مٹی جو ہے نا وہ ڈال دیتی ہیں۔ جب انجینئر اوکے کا اشارہ کرتا ہے تو ٹرک اس مٹی کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ اتنی زیادہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل کام تھا،
لیکن افغانی انجینئر نے اس کا بہت خوبصورت حل تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی کنکریٹ یا سیمنٹ سے بنانے کی بجائے نہر سے نکالی گئی مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے دو فائدے تھے۔ ایک تو اس مٹی کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی، تو دوسری طرف کنکریٹ کی باؤنڈری کے اضافی خرچے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پتھریلی مٹی کے بجائے مٹی کی باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جائے گی۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیرانی ہوئی کہ ایک طرف تو نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے، تو دوسری طرف نہر کے اس پاس سبزیاں، پودے اور درخت لگانے کا کام بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر کے فاصلے تک اس کا پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور حیران کن چیز جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کی نہر کے پاس بنے ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کے بجائے سولر سسٹم لگائے گئے، جس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بچا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر مختلف لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغان انجینئرز میں اتنی مہارت اور ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکیں۔ تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ افغانی ٹھیکیداروں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسے نہ ملتے تو اتنی تیز رفتاری سے کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے افغان حکومت خشک اور بنجر علاقوں کو سرسبز اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان، یاد رکھیے، چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر خلاصی حاصل کر لے گا۔ ان کے مقامی لوگ بھی حکومت کے اس اقدام سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوں گے اور معاشی طور پر وہ خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بڑی مقدار میں اناج سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جس طرح پاکستانی یہاں سے گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ گندم ایکسپورٹ کر کے ہمیں دیں گے اور ہم ان کے محتاج ہوں جائیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ جس سے کثیر تعداد میں افغانستان میں زر مبادلہ کمایا جائے گا، جو کہ افغانستان کے دیگر بڑے پروجیکٹس پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیز رفتاری سے افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ایک بڑی زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں اناج کی فصلیں کاشت نہیں کی جاتی، وہ افغانستان سے اناج حاصل کرنے پر مجبور ہوں گے، اور 4 سالوں میں افغانستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہمراہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایک طاقتور اور معاشی طور پر خود کفیل ملک ہونے کی وجہ سے عالم اسلام کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ کیسے افغان حکومت جنگ سے جلتے ہوئے شکستہ حال افغانستان کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے افغانستان میں بدل دیں گے۔ افغانی حکومت نے نہ تو جنگ کے بعد اپنے حالات کا رونا رویا اور نہ کشکول لے کر IMF کے پاس $1 ارب کا قرضہ لینے پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے مردانہ وار اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نہ تو ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے دین سے دوری اختیار کی اور نہ ہی کرپشن کے ذریعے بیرونی ممالک میں اپنے اکاؤنٹس کھولے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کم وسائل کے ساتھ انتہائی قلیل مدت میں اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ہم جہاں ایک طرف افغانی انجینئرز کو مہارت اور جدت سے پرانی مشینری کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف نماز کے وقت انجینئر اور کاریگروں کو تپتے ہوئے بنجر علاقوں میں اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا قیمتی خزانوں سے نوازا ہے، تو کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا پھر افرادی قوت کی کمی ہے؟ پھر ہم کیوں کشکول لے کر IMF سے قرضے کی بھیک مانگتے چلے جاتے ہیں؟ دوستو، علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ آپ نے افغانستان کی اس ترقی سے، اس محنت سے، اس خودداری سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو 10 بستہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔